بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے وضو کی ابتدا کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم چند ایک احادیث طریقہ وضو کے حوالے سے پڑھیں گے اور پھر اس پر جو مستحبات ہیں یا سنتیں ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ کلام کریں گے۔ تو حدیث نمبر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو 5 ہے اور باب ابتداء الوضوء سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے احادیث پڑھتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے جو تبصرہ ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا عمرو بن یحیی بن عمارة بن ابی حسن المازنی عن ابیہ یحیی انہ سمع جدہ ابا حسن یسأل عبد اللہ بن زید بن عاصم وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک نے عبداللہ بن یحیی المازنی سے اور وہ اپنے باپ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دادا ابو حسن سے سنا کہ انہوں نے عبداللہ بن زید ابن عاصم جو صحابی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا، حل تستطیع، یعنی یہ اصحابی رسول اللہ میں سے ہیں اور ان سے پچھلے راوی نے پوچھا اس صحابی سے کہ حل تستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع؟ قال عبداللہ بن زید نعم، فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم مسح من مقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي منه بدأ ثم غسل رجليه۔ اب جیسے عبداللہ بن زید ابن عاصم جو صحابی ہیں ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمانا دکھا سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن زید نے کہا ہاں ضرور۔ پھر انہوں نے وضو کے لیے پانی کا برتن منگوایا، اس سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر 2 مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کر کے منہ کو 3 مرتبہ دھویا، پھر ہاتھوں کو کونیوں تک 2 مرتبہ دھویا، پھر سر کے اگلے حصے سے مسح کرتے ہوئے سر کے پچھلے حصے تک ہاتھ پھیر کر وہیں پر ختم کر دیا جہاں سے ابتدا فرمائی تھی، پھر انہوں نے پاؤں کو دھویا۔ یہ ایک حدیث تھی جو مکمل ہوئی اس باب کی۔ اب اس کے بعد قال محمد ھذا حسن والوضوء ثلاثا افضل والاثنان یجزیان والواحدۃ اذا اسبغت تجزئ ایضا وهو قول ابی حنیفہ۔ اب اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا یہ اچھا ہے اور افضل ہے، اور 2 مرتبہ ان کو دھونے سے بھی وضو تو ہو جاتا ہے، یہ کفایت تو کر جاتے ہیں، اور 1 مرتبے کا دھونا ایسا ہے کہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہنے پائے تب یہ جائز ہے۔ اور یہ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو دھونے کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ اگلی حدیث کے حوالے سے فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سند بیان کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا ابو الزناد
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم ليستنثر۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو ہریرہ سے ابو الزناد اور وہ عبد الرحمن سے ان کو روایت ملی کہ کہا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرنے لگے تو اسے اپنی ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ناک کو صاف کریں۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توضأ فلیستنثر ومن استجمر فلیوتر۔ وہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں زہری سے اور انہوں نے ادریس خولانی سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرے تو اسے ناک بھی صاف کرنی چاہیے، اور جو بول و براز کے بعد ڈھیلے استعمال کرے تو اسے چاہیے کہ وہ طاق تعداد کا خیال رکھے۔ اب ان احادیث کے لکھنے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ استدلال کرتے ہوئے استدلال کے حوالے سے لکھتے ہیں قال محمد وبہذا نأخذ ينبغي للمتوضئ ان يتمضمض ويستنشر وينبغي له ايضا ان يستجمر والاستنجاء وهو قول ابی حنیفہ۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا حدیث پر ہمارا عمل ہے۔ وضو کرنے والے کو کلی کرنی اور ناک صاف کرنے والے کو چاہیے، یعنی وضو کرنے والے کو کلی کرنی اور چاہیے، اور ناک صاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ بھی ناک صاف کرے، اور ڈھیلوں کا استعمال کرنا چاہیے استنجا کرنے والے کے لیے۔ اب یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، یعنی کہ متودی کے لیے، وضو کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ کلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ ڈھیلوں کا استعمال کرے اس کے ساتھ ساتھ، باقی پانی کے ساتھ ساتھ۔ اب یہاں تک تو احادیث اور اس پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو استدلال کیا وہ آپ کے سامنے تھا۔ اب جو ہم نے اس باب کی پہلی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بیان کی ہے، کہ جس میں امام مالک جو ہے وہ حدیث لے کے آتے ہیں امام مالک سے، اور وہ پھر عبداللہ بن زید بن عاصم سے، جو کہ صحابی رسول ہیں، کہ وضو ہمیں کر کے دکھائیں جو رسول اللہ کرتے تھے۔ تو اس روایت سے کیا بات ثابت ہوئی، ہم اس طرف بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں اس پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں بازو کونی تک صرف 2 دفعہ دھونے ہی یہ کافی ہیں۔ وضو میں جو بازو ہیں یہ کونی تک صرف 2 دفعہ ہی دھونے کافی ہیں، کیونکہ وہاں مرتین کا لفظ ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اس سے بظاہر ثابت ہو رہا ہے، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ احناف کا مسلک اس مسئلے میں وہ کیا ہے۔ تو احناف کا جو مسلک ہے وہ تو یہ ہے کہ ہر عضو کا ایک مرتبہ تو پوری طرح دھونا وہ مطلوب بھی ہے، مامور بھی ہے، اس کے بغیر تو دھونا ہوگا ہی نہیں۔ اس سے نفسی وضو ہو جائے گا، یعنی اگر کوئی ایک دفعہ دھوتا ہے تو نفسی وضو اس کا ایک دفعہ سے ہو جائے گا۔ وہ بھی کب؟ کہ جب کوئی حصہ اس کے بدن کا، اس کے اس حصے کا، اس عضو کا وہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یعنی پانی پہنچ جائے تو بھلے ایک دفعہ ہی پہنچے، وضو ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اب اگر 2 دفعہ دھویا گیا
تو پھر بطریق اولا جواز وضو وہ ثابت ہوگا کہ جب ایک دفعہ سے وضو ہو سکتا ہے تو 2 دفعہ تو زیادہ اچھی طرح وضو ہو جائے گا. لیکن وضو میں اعلیٰ مرتبہ پھر بھی یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھویا جائے. اور یہ جو بات ہے وہ حدیث سے مسند اور مرفوع سے ثابت ہے، جسے صاحب مشکات نے بھی صحیح بخاری کے حوالے سے وہ لکھا ہے. اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام سے حضرت عثمان روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جو کوئی مسلمان فرضی نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے پچھلے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، اور یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اچھا، انہی سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، اب ہاتھوں پر 3 بار پانی بہا کر پھر کلی کی، اب ناک میں پانی ڈالا تو پھر 3 بار چہرے کو دھویا، دایاں ہاتھ کوہنی تک بھی 3 بار دھویا، پھر بایاں اسی طرح 3 بار دھویا، پھر سر کا مسح کرنے کے بعد دونوں پاؤں بھی 3 بار دھوئے. اس طرح جب نبی علیہ السلام اپنا وضو مکمل فرما چکے تو پھر فرمایا کہ یہ حضرت عثمان جب اس طرح وضو وہ مکمل فرما چکے تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام بھی اسی طرح وضو کیا کرتے تھے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور پھر 2 نفل پڑھے، اس طرح کے اپنے دل میں کچھ بھی وہ وسوسے، خیالات اور طرح کی باتیں نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام یہ ملے گا کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب حدیث مذکورہ میں دھوئے جانے والے ہر عضو کو 3 بار دھونا وہ بالکل صراحتاً ثابت ہے، کیونکہ صحابی رسول نے 3 بار دھو کر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتایا. اب بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بار اعضائے وضو دھونا میرا اور پہلے انبیاء کرام کا طریقہ ہے. اچھا، اب یہاں پر جو مزید کلام کی حاجت ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے والے کے لیے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اسے صاف کرنا یہ سنت ہے. اور استنجا بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ اس کو بول و براز کے بعد مخرج کو صفائی کرنا، مخرج کی آلودگی دور کرنا، یہ ویسے استنجے کا معنی ہے. لیکن استنجے کا جو مقصد اصلی ہے وہ سمجھا جائے، اصل جو مقصد ہے وہ صفائی ہے کہ جس پر نماز کے جائز ہونے کا حکم لگایا جا سکے گا. اب استنجا کے جو طریقے ہیں وہ 2 طریقے اس کے مشہور اور متعارف ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کیا جائے اور یا پانی کے استعمال سے استنجا کیا جائے، یہ ایک ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک سے استعمال کر کے یا پانی کو استعمال کر کے یا ڈھیلے کو استعمال کر کے استنجا کیا جائے، یہ 2 طریقوں میں سے ایک ہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے استنجا کرنے کا وہ یہ ہے کہ پانی اور ڈھیلے دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی ایک کا استعمال پہلے کیا جائے ڈھیلوں کا اور اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کیا جائے. اچھا، اب طریقے تو دونوں ہی درست ہیں، لیکن افضل اور بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ دوسرے والا ہے کہ پہلے ڈھیلے کا استعمال کر کے مخرج سے وہ نجاست کو بالکل دور کر دے اور پھر پانی سے اسے دھو کر وہ خوب صفائی جو ہے وہ حاصل کر لی جائے. جیسا کہ یہ قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے اس چیز کو سراہا گیا، اور وہ قبیلہ کے جو دونوں طرح سے صفائی کا خیال رکھتا تھا تو ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو یہاں پر جو عموماً بات کی جاتی ہے وہ مسجد قباء میں یہ پاکیزگی سے محبت رکھنے والے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب طہارت حاصل کرو. اللہ بھی ایسوں کو بہت پسند فرماتا ہے. تو اب یہاں پر اس آیت کے نزول کے بعد جب نبی علیہ السلام نے ان انصار سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ جواب عرض کیا تھا کہ ہم پہلے ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی کا استعمال بھی
کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسی بنیاد پر امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی آخر میں فرمایا کہ وضو میں کلی کرنا، ناک صاف کرنا وغیرہ یہ بھی سب جو ہے یہ سنت ہیں۔ اسی طرح ڈھیلے سے استنجا کرنا بھی اولا ہے، اور یہی امام اعظم کا بھی نظریہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ان کی وجہ برتری بھی بتائے گی وہ یہی تھی کہ وہ طہارت میں مبالغہ کرتے تھے کہ پہلے ان میں سے ایک کا بھی استعمال، طہارت تو حاصل ہو جائے گی اگر نجاست اس سے ختم ہو جاتی ہے یا ایک درہم سے کم رہ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں کے استعمال سے طہارت میں مبالغہ ہو جائے گا۔ تو یہ وضو کی ابتدا کے حوالے سے ہماری آج کی گفتگو تھی جو آپ نے سنی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ پہلی حدیث کے راوی جو صحابی رسول ہیں ان کا نام کیا ہے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کے کون سے حصے سے ہم نے کیا مسئلہ ثابت کیا، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔